اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے وليال عشر 10 راتوں کی قسم سے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام مراد کیے ہیں۔ فرمایا کہ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، تو ان 10 راتوں کی اتنی فضیلت ہے تو ان کے جو ایام ہیں ان کی کتنی فضیلت ہوگی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو ایام معلومات میں۔ اب ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات یعنی وہ ایام جو معلوم ہے ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ فرماتے ہیں ان ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدنیا من ایام الدنیا، فرمایا کہ دنیا کے سب سے افضل ترین اگر ایام ہے افضل من ایام الدنیا، فرمایا کہ وہ ان ایام کی جو ہے یہ جو ایام ہے پہلے عشر کے یہ ہے ایام العشر، فرمایا کہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہے پوری دنیا میں جتنے بھی دن ہیں یہ دن ان تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الى اللہ العمل فیہن الا من ایام العشر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، اللہ ذو الجلال کو، وہ عمل جو بندہ کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ان 10 ایام ہے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں جو عمل کرتا ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ولا الجہاد، کہ جہاد میں نہیں؟ فرمایا نہیں، سوائے اس مجاہد کے یقاتل بنفسه وماله لا يرجع بشيء، فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں لگاتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں لگاتا ہے، نہ مال میں سے کچھ بچتا ہے نہ جان اس کی بچتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے جو ان 10 ایام میں عمل کرنے والا ہے۔ اس مجاہد کے علاوہ جو اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں لگاتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں لگاتا ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں بچتا، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ عمل کرتے ہیں ان سب کے عمل سے اس شخص کا عمل زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو ان ایام میں عمل کرتا ہے۔ مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ان کی مشہور شاگرد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہ صیام اور اسی طرح ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ان کی فضیلتیں جو وارد ہوئی ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو یوں سمجھیں کہ راتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی جو راتیں ہیں وہ ماہ صیام کے آخری عشر کی راتیں ہیں۔ ماہ صیام ماہ رمضان کا جو آخری عشر ہے اس کی راتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے اس میں ایک رات ایسی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین جو ایام ہے وہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہے۔ راتوں کے اعتبار سے ماہ صیام کا جو آخری عشر ہے اس کی رات ہے، اور اسی طرح دنوں کے اعتبار سے دن کے اعتبار سے فرمایا کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو ہے ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک اس طرح تفصیل کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ راتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں
ماہ صیام کے آخری عشرے کے لاتے ہیں، دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ترین جو ایام ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، اور ان میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جو یوم عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یوم عرفہ اس دن کی کتنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من اکثر ان یعتق اللہ تعالی من النار، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ، عرفہ والے دن۔ کوئی فرمایا ایسا دن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ما من ایام اکثر ان یعتق اللہ تعالی من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ آزاد کر رہا ہو، اگر وہ کوئی دن ہے تو وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ والے دن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کے بعد جو دن آتا ہے، ان ایام میں سے ایک فضیلت والا دن، فضیلت والا یوم وہ یوم النحر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا، پھر آپ نے ہی فرمایا کہ اس عشرے میں سب سے بڑا اگر کوئی دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ 10 ایام ان کی فضیلت سب سے زیادہ، پھر ان 10 ایام میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی یوم کی فضیلت ہے جزوی اعتبار سے، وہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کی فضیلت ہے، جس دن قربانی ہوتی ہے، پہلے دن ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد یوم القر، یوم القر سے کیا مراد ہے؟ سید حسینہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد وہ یوم النحر کے بعد آنے والا دن ہے، یعنی ان 10 ایام کے بعد اس مہینے میں اگر کوئی ایسا دن ہے اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ 11 ذی الحجہ کی ہے، یوم النحر کے بعد، کیونکہ یوم النحر یہ 10 ذی الحجہ کو یہ پورے 10 دن مکمل ہو گئے۔ اب ان 10 دنوں کے بعد کیونکہ 13، 11، 12، 13 یہ ایام التشریق کے دن ہوتے ہیں، 11، 12، 13 یہ ایام التشریق کے دن، اب ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے تو وہ یوم النحر کے بعد والا دن ہے، عید کا دوسرا دن۔ اور اسی طرح ان ایام میں جو ہمیں کام کرنے ہیں، جو کام ہمیں کرنے چاہیے، وہ بہت سارے کام ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى هلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعره ومن اسفاره شیئا، اور فرمایا کہ من اراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ومن اسفاره شیئا، کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو فرمایا وہ اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ لے اور اپنے بالوں میں سے کچھ نہ لے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ناخن میں سے کچھ بھی نہ تراشے، اپنے بالوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے۔ وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کے چاند کا اعلان ہو جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو فرمایا اس کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بالوں میں سے، اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، اپنے ناخن نہیں تراش سکتا۔ اور اسی طرح جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو فوراً ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم تحلیلات، تسبیحات، تمہیدات تو یہ پڑھنا شروع کرو۔ وہ کون سے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں۔ اب سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ والحمدللہ کیا ہے؟ تمہید ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کیا ہے؟ یہ تحلیلات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پڑھو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو اس کے ابتدائی 9 دن تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ عمل مستحب ہے، کیونکہ ان ایام میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عمل کرنے والے کا عمل تو روزہ بہت اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، مستحب ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو چاند نظر آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازاروں میں جاتے، بازاروں میں جا کر وہاں وہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا، فرماتے ہیں کہ کان ابو ہریرہ وابن عمر کان یکبر الناس بتکبیرہما، جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بازار میں جاتے اور بازاروں میں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، لوگ ان کی تکبیرات کے ساتھ وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یکبر الناس بتکبیرہما۔ تو یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے۔ لوگوں کو جو کام کاج کے اندر مصروف ہے تو ان کو ترغیب اس کے اندر دلائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ ایام آپ اپنے کام بھی کرو، ایام میں آپ جو ہے تکبیرات بھی پڑھتے چلے جاؤ، اور جو لوگ بھول جاتے ہیں تو ان کو یاد کرانا مقصود ہوتا ہے، اچھا عمل ہے۔ ابراہیم نخعی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے یوم النحر اور اسی طرح دیگر کے حوالے سے آتا ہے کہ یوم عرفہ والے دن جو ہے وہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو چاند نظر آنے کے بعد بھی تکبیرات جو چاہے پڑھے، اچھی بات ہے، زیادہ اس کو اجر ملے گا، اور جو بعد میں پڑھنا چاہے یعنی یوم النحر والے دن پڑھنا چاہے یا اس سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کے دن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے روزوں کی بات کی کہ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور ان میں خاص طور پر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والمستقبلہ، فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا فرمایا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک وہ سال جو ماضی جو گزرا ہے اس نے گزار دیا ہے، ایک وہ جو مستقبل میں سال آنے والا ہے، یہ ان کے حوالے سے جن کو 2 سال یعنی آنے والا سال بھی ان کو ملے اور پچھلا سال وہ تو گزر ہی گیا ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ جس کو اگلا سال ہی نہ ملے، جس کو نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیں، لیکن یہ روٹین ان کے لیے بیان ہو رہی ہے یہاں پر جن کو اگلا سال بھی ملے تو اللہ رب العالمین اس سال کے بھی گناہ معاف کر دے گا، تو یہ کام کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ والے دن دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، فرمایا کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ فرمایا میں نے بھی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے اسی دن سب سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہی ہے، عرفہ کے دن۔ اور اس دن یہاں دعا کرنا، اس کی دعا کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے اور لوگوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا صرف اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا وہ جو شخص آیا ہے اور پراگندہ مال ہے اور اس کی جو ہے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مسافر ہے، کہیں دور سے آیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہیں باہر دور سے آیا ہے، اور وہاں دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یا ربی اے اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما دینا، میرا بھی یہ مسئلہ حل کر دے۔ آج تو یوم عرفہ کا دن ہے، دعائیں سب سے زیادہ قبول ہونے کا دن ہے، آج تو سب سے بہترین دعا کا دن ہے، آج تو سب سے زیادہ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ بدبخت، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، کئی بار استجاب لگ تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ جو حرام کماتا ہے، وہ جو ناجائز طریقے سے کماتا ہے، فرمایا حرام خوروں کی دعا یوم عرفہ والے دن قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے، ان کی اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں
قبول ہوتی ہے. کوشش کریں اللہ رب العالمین کو راضی کرے کہ وہ جو کہیں نہ کہیں جنہوں نے ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کھایا ہے, یا وہ غلط کاموں کے اندر, حرام خوریوں کے اندر مبتلا ہے, وہ توبہ کرے, وہ استغفار کرے, اور پھر یوم عرفہ والے دن اللہ رب العالمین کے ہاں دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. یہ دعائیں کرے, ورنہ اس دن دعا ایسے شخص کی قبول نہیں ہوگی جو حرام کے اندر مبتلا ہے. اور اسی طرح یوم عرفہ کے بعد جو ہے یوم النحر, وہ قربانی کر دیتے ہیں. جن جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے اس میں بڑا اجر رکھا ہے. قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, آپ کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں, آپ پہلے صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں گناہوں سے. تو یہ کام کرنے کے ہیں. اور اسی طرح جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے حج کرنے کی, تو وہ ان ایام میں حج کرے. ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے تو وہ جائے وہاں پہ. یوم ترویہ جو 8 تاریخ ہوتی ہے, 8 ذوالحجہ, تو وہاں پر مناسک حج اس دن شروع ہوتے ہیں منا سے, تو وہ ضرور حج کریں. اور جن کو اللہ رب العالمین نے عمرہ کرنے کی توفیق دی ہے وہ ضرور عمرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بالحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فرمایا کہ تم مسلسل پیٹ در پہ تم عمرے کیا کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمروں کے ذریعے سے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین اس کی تنگستی کو بھی ختم کرتا ہے, اس کے فقر کو ختم کر دیتا ہے. تو جن کو اللہ نے حج کی استطاعت دی ہے وہ حج کرے, جن کو اللہ رب العالمین نے عمرہ کرنے کی استطاعت دی ہے وہ عمرہ کرے, اور جن کو قربانی کی استطاعت دی ہے وہ قربانی کرے. تو یہ جو ایام ہے ابتدائی ذوالحجہ کے 10 ایام, ان کی بڑی فضیلت ہے, ان کو ضائع مت کیجیے گا, ان سے فائدہ اٹھائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ